اچھا، ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے اس پر ثابت قدم رہنا، ثم استقاموا جیسے فرمایا گیا. تو یہ فرمائیے گا کہ ایمان لانے کے بعد استقامت کتنی ضروری ہے کامیابی کے حصول کے لیے. بہت ہی عام سوال ہے ہمارے یہاں. سمجھاتا ہم تو ایمان والے پھر بھی ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، لیکن اس پر استقامت کتنی ہے یہ بھی ذرا. لیکن اس بھائی کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، ہر طرح کی کامیابی کے لیے استقامت، ثابت قدمی، مستقل مزاجی بے حد ضروری ہے. آپ دنیاوی طور پر ہی دیکھ لیں، کسب معاش کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوگی، استقامت نہیں ہوگی تو مطلوبہ ترقی حاصل نہیں ہو پائے گی، مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی. اسی طرح طلب علم کے معاملے کو دیکھ لیں، چاہے وہ عصری تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی، استقامت نہیں ہوگی تو ترقی اور کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی. میرا اپنا تعلق چونکہ درس و تدریس سے، ہم تو یہ مظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن بے پرواہ ہوتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی، تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جس مقام تک انہیں پہنچنا چاہیے تھا، جو ڈیزرو کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں بعض ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی طرح ذہین تو نہیں ہوتے لیکن مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ بالکل پنکچوئل ہوتے ہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ فوکس کرتے ہیں اپنی تعلیم پر. تو وہ اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جس تک دوسرے نہیں پہنچ پاتے، اور ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے ان کے حق میں بھی اور امت کے حق میں بھی، دیگر مخلوق کے حق میں بھی. اس علم کا نفع حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، علم نافع ہوتا ہے. تو یہ ہم دنیاوی اس کو دیکھ لیں تو بھی استقامت ضروری ہے، اور دینی معاملے کے لیے تو استقامت بے حد ضروری ہے. بغیر استقامت کے کوئی چارہ کار ہی نہیں. استقامت کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگائیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا. یہ دین پر استقامت کی دعا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں ہمارے لیے، اس کے اندر تعلیم ہے. اور خود قرآن استقامت والوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایک جگہ یہ فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اور ایک جگہ کیا ہے کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوگا موت کے وقت، اور ملائکہ آ کر کہیں گے تمہیں کوئی خوف نہیں، تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اس جنت کی بشارت دو تمہیں. تو جنت کی بشارت، خوف سے امن حاصل ہونا، غم سے امن حاصل ہونا، یہ ساری باتوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے مشروط کر دیا استقامت کے ساتھ. تو ایمان کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس ایمان پہ ثابت قدمی کا ہے، مستقل مزاجی کا ہے، استقامت کا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و خواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب یہ جو صورت ہے اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے ہیں، ساری اس کی عظمت، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے تو ساری ہی سورہ ہود وہ ہے، لیکن بطور خاص جو اس کے اندر آیت تھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، محبوب استقامت اختیار کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ رب کی طرف رجوع لائے وہ بھی استقامت اختیار کریں جس طرح حکم دیا گیا. تو یہ جو استقامت ہے یہ ہر آن ہر لحظہ اس کو ملحوظ رکھنا ہے. کرامت پر فوقیت دی گئی، الاستقامہ فوق الکرامہ، اس لیے کہ یہ کرامت مانویہ ہے، ایک کرامت حسی ہے اور ایک کرامت مانوی ہے. ایمان پر استقامت، سنت پر استقامت، دین پر استقامت، یہ کرامت مانویہ ہے. جو کرامت حسیہ سے کئی درجے بالا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کرامت حسیہ کے اندر تو استدراج کو دخل ہے، لیکن کرامت مانویہ کے اندر استدراج کو کوئی دخل نہیں، شیطان کے مکر کو کوئی دخل نہیں. تو یہ کرامت استقامت وہ ہے کہ جو بالاتفاق اور بالکل واضح کرامت ہے، کرامت مانویہ. تو یہ اس کو ہر آن ملحوظ رکھنا، یہ فکر ایسی ہے کہ جس نے سرکار علیہ السلام جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اس وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا، مفسرین اس بارے میں کلام کرتے ہیں. تو استقامت اتنی ضروری ہے دین پر. بہت عمدہ. دیکھیں دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی شخص کوئی کام مستقل انجام دے رہا ہو تو اس میں کسی نہ کسی طور پر اس کو وہ کامیابی مل جاتی ہے کہ جو لوگ توقع کر نہیں سکتے. لیکن اگر
دین کے حوالے سے وہی استقامت، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، تلاوت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، اور دیگر جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس کے بھی ذوق و شوق کو بہت ہم عروج پر دیکھتے ہیں. یہ اس طرح کے کوئی دینی حوالے سے امور ہو. لیکن عام زندگی میں بقیہ 12 مہینوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو ہمیں وہ عبادت کی حلاوت بھی محسوس نہیں ہوتی اس میں، کہ وہ ایک ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے چیز. تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور انتہائی عام سوال ایک میرے پاس موجود ہے، اس موضوع سے متعلق پیش کروں گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.